يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون صدق اللہ العظیم۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 30 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 31 سے درس ہو رہا ہے۔ پچھلے درس میں ہم یہ پڑھ کر آئے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جو لوگ غیر اللہ کی پوجا کرنے والے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، انہیں بھی اور جن کی وہ عبادت کرتے ہیں ان کو بھی، سب کو اللہ قیامت کے دن میدان محشر میں جمع فرمائیں گے، اور اس کے بعد ان سے کہا جائے گا مکانکم انتم وشرکاؤکم، کہ تم اور تمہارے شرکا ٹھہرو، ابھی تم سے کچھ سوال جواب ہونے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ انہیں الگ الگ کر دے گا۔ اس کے بعد ان سے پوچھا جائے گا جو عبادت کرنے والے تھے، عابدین، ان سے پوچھا جائے گا تم کس کی عبادت کرتے تھے، کس کو پوجتے تھے؟ یہ کہیں گے ان کو یہ جو سامنے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جائے گا وہ کہیں گے نہ یہ تو ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون، ان کے شرکا کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، نہیں تم عبادت کرتے تھے ہماری، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ اور پھر وہ کہیں گے فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، پس اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ ہونے کے اعتبار سے کافی ہے، اللہ گواہ ہے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ اور ساتھ ہی کہیں گے ان كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، بے شک ہم تو تمہاری عبادت سے غافل تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تم ہمیں پوج رہے تھے، تم ہمیں سجدے کر رہے تھے، تم ہمارے نام کی دعائی دے رہے تھے، تم ہم سے مانگتے تھے، ہمارے نام کا نظر و نیاز پیش کرتے تھے، ہمیں نہیں معلوم ہے، ہم تو اس سے غافل ہیں۔ وہ انکار کر دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ، اس وقت ہر جان، ہر انسان وہ جان لے گا، جانچ لے گا ما اسلفت، اس نے کیا آگے بھیجا ہے۔ جو جس نے آگے بھیجا ہوگا سب سامنے آ جائے گا۔ کسی نے اگر ایمان اور اعمال صالحہ آگے بھیجے ہیں وہ اس کے سامنے آ جائیں گے، کسی نے کفر، شرک، بدعات اور اسی طریقے سے گناہوں کا انبار آگے بھیجا ہوگا وہ اس کے سامنے آ جائے گا۔ ثم وردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر سب کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا، مولاہم الحق، جو ان کا سچا کارساز ہے۔ یہ بتایا گیا کہ لوگوں سچا کارساز اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ جن کو تم کارساز سمجھتے ہو وہ کارساز نہیں ہے، وہ تو خود اپنے پیدا ہونے میں کسی کے محتاج ہیں، وہ خود پیدا نہیں ہوئے بلکہ ان کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اور جن کو تم خدا مان رہے ہو، جن کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو، وہ قدم قدم پہ اللہ کے محتاج تھے، اور جو خود محتاج ہو کیا وہ خدا ہو سکتا ہے؟ وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر کون ہے خدا؟ اللہ کون ہے؟ کون معبود ہے؟ اس کے بارے میں آگے جو ہے اللہ تبارک و تعالی کچھ سوالات کر رہے ہیں، اور یہ سوال مشرکین سے کیے جا رہے ہیں، ایمان والوں سے نہیں، مشرکین سے سوالات ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے من یرزقکم من السماء والارض، من یرزقکم، میں کون ہے؟ یرزقکم، جو رزق دیتا ہے، روزی دیتا ہے، تم کو، من السماء، آسمان سے، والارض، اور زمین سے۔ آسمان و زمین سے روزی دینے والا کون ہے؟ یعنی آسمان سے بارش برساتا ہے، پھر زمین سے غلے کو اگاتا ہے، یہ کون ہے؟ جواب کیا آئے گا؟ اللہ ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ قل من یرزقکم، آپ کہہ دیجئے من یرزقکم، کون ہے جو تم کو روزی دیتا ہے؟ من السماء، آسمان سے، والارض، اور زمین سے، زمین سے دانے کو پھاڑ کر اس کے پودے کو نکالنے والا کون ہے؟ ان اللہ فالق الحب والنوى، بے شک اللہ ہی فالق الحبی، بیج کو پھاڑنے والا ہے، والنوى، اور گٹلی کو پھاڑنے والا ہے، اور وہی اس کو زمین کے سینے کو پھاڑ کر اور پھر وہاں سے پودوں کو نکالتا ہے۔
इन्ना सबबना अल-मा'a सब्बा थुम्मा शक़क़ना अल-अर्ज़ शक़्क़ा फ़अंबतना फ़ीहा हब्बन व इनबन व क़दबन व ज़ैतूनन व नख़लन व हदाइक़ गुल्बा। अल्लाह फरमाते हैं इन्ना सबबना अल-मा'a सब्बा, बेशक हम ही ऊपर से बारिश बरसाते हैं, पानी, मूसलाधार बारिश, जो तेज बारिशें हो रही हैं या जो भी बारिश हो, अल्लाह फरमाते हैं हम ऊपर से उसको पानी को बरसाने वाले हैं। थुम्मा शक़क़ना अल-अर्ज़ शक़्क़ा, फिर हम जमीन के सीने को चीर कर फाड़ के और फिर उसमें से फ़अंबतना भी, हम उस पानी के जरिया से इस जमीन से उगाते हैं। सुम्मा शक़क़ना अल-अर्ज़ शक़्क़ा फ़अंबतना फ़ीहा हब्बन व इनबन व क़दबा व ज़ैतूनन व नख़ला। अल्लाह फरमाते फिर हम ही इस जमीन से सब्जियां, तरकारियां, खजूर, अंगूर, जो भी फल मेवा जात हैं, सारी चीजों को हम उगाते हैं इस जमीन में, कोई और उगाने वाला नहीं है। फिर फरमाया मताअन लकुम व लिअनआमिकुम, और ये जमीन से उगने वाली जो चीजें हैं ये तुम्हें भी फायदा पहुंचाने वाली, तुम्हारे जानवरों को भी, यानी उसका कुछ हिस्सा तुम्हारे काम आता है और कुछ हिस्सा तुम्हारे जानवरों के काम आता है। यही यहाँ पूछा जा रहा है मैं यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्ज़, कौन है जो तुमको रिज़्क़ देता है, मिनस समाई, आसमान से, वल अर्ज़, और जमीन से, अम्मन यमलिकुस समा वल अबसार, और कौन है मैं यमलिकुस समा, जो कानों का इख्तियार रखता है, कानों का मालिक है, वल अबसारा, और आंखों का मालिक है। यानी कौन है जिसने कानों में सुनने की ताकत दी है, आंखों में देखने की ताकत दी है, ये कुव्वत देने वाला कौन है, कानों को बनाने वाला, फिर कानों में सुनने की ताकत देने वाला, आंखों को बनाने वाला, आंखों में देखने की ताकत देने वाला कौन है। कितने सवाल हो गए? 2 हो गए। तीसरा सवाल वमन युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित, और कौन है जो जिंदा को मुर्दा से निकालता है, यानी नेस्त कोई चीज नहीं थी उसको अदम के पर्दे से वजूद में लाता है, जो चीज पहले नहीं थी उसको वजूद बख्शने वाला कौन है? अल्लाह है। मन युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित, कौन है जो जिंदा को मुर्दा से निकालता है, व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, और कौन है जो मुर्दे को जिंदा से निकालता है, यानी हस्त से नेस्त करने वाला, जो चीजें हैं इनको खत्म करने वाला कौन है? अल्लाह है। और जो नहीं है उनको वजूद बख्शने वाला कौन है? अल्लाह है। इसी तरह एक तफसीर ये मिनल मय्यित, कौन है जो जिंदा को निकालता है मुर्दा से, यानी अंडा हमारे सामने क्या है? मुर्दा है, कोई जान उसमें नहीं है, उससे जिंदा चूजा कौन पैदा करता है? अल्लाह पैदा करता है। वो युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, और मुर्दा को निकालता है जिंदा से, वही अंडा, मुर्दा बेजान है और मुर्गी जानदार है, उससे कौन निकालता है अंडे को? अल्लाह निकालने वाला। ये सारे काम करने वाला कौन है? अल्लाह है। इसी तरीके से एक तफसीर ये कि मैं युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित, कौन है जो जिंदा को निकालता है मुर्दा से। काफिर है मुर्दा और मोमिन है जिंदा, काफिर के घर में मोमिन को पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह है। काफिर के घर में मोमिन को पैदा करने वाला कौन है? आज़र काफिर है, उसके घर में मुवहिद आजम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनको पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह है। व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, और मुर्दा को निकालता है जिंदा से, यानी मोमिन के घर में काफिर को पैदा करने वाला कौन है? मोमिन के घर में काफिर को पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह है। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोमिन है और उनका बेटा कनान काफिर है। तो एक तफसीर ये भी है मुर्दा और जिंदा की कि मुर्दा से मुराद है काफिर और जिंदा से मुराद है मोमिन। तो कहिए कौन करने वाला है? अल्लाह है। वमन युदब्बिरुल अम्र, चौथा सवाल, वमन युदब्बिरुल अम्र, और कौन है जो सारे कामों की तदबीर करता है, जो पूरी कायनात के निजाम को चला रहा है। सूरज और चांद को चलाने वाला कौन है? अल्लाह है। बारिशें बरसाने वाला अल्लाह, जमीन से नबातात को उगाने वाला
اللہ ہے، سردی اور گرمی کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، مشکلوں کو دور کرنے والا اللہ ہے، راحت اور آرام عطا کرنے والا اللہ ہے، سارے کام اللہ کرتا ہے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کون ہے جو تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے، یعنی اس کائنات کے نظام کو چلاتا ہے۔ یہ 4 سوال کیے گئے کس سے؟ مشرکین سے۔ کس سے کیے گئے؟ مشرکین سے۔ سب سے پہلے مخاطب قرآن کے وہ مکہ والے ہیں نا، تو ان کے سامنے یہ سوالات کیے گئے۔ ان کا جواب کیا تھا؟ قرآن نقل کرتا ہے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو وہ عنقریب کہیں گے اللہ، یعنی وہ یہی کہیں گے کہ کون یہ کام کرنے والا ہے؟ اللہ ہے۔ جب ان سے پوچھا جاتا تھا، کس سے؟ مکہ کے مشرکوں سے پوچھا جاتا، مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ، کون ہے جو آسمان و زمین سے روزی دیتا ہے؟ کہتے تھے اللہ۔ یہ پوچھا جاتا کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ کہتے تھے اللہ۔ زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کو نکالنے والا کون ہے؟ کہتے تھے اللہ۔ اس کائنات کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ تو جواب کیا دیتے تھے؟ اللہ ہے۔ پھر ان سے کہا گیا فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو آپ کہہ دیجئے پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ یعنی جب مانتے ہو یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے، پھر اس کے ساتھ شرک کرتے ہوئے کیوں نہیں ڈرتے؟ فَقُلْ، تو آپ کہہ دیجئے أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو کیا تم نہیں ڈرتے؟ یعنی تم شرک کرتے ہوئے ڈرتے نہیں، پھر تو تمہیں اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے ڈرنا چاہیے۔ یا دوسرا ترجمہ اس کا یہ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو پھر آپ کہہ دیجئے تم کیوں اس سے یعنی اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، یا تم کیوں شرک سے نہیں بچتے؟ پھر تو توحید پر آ جاؤ۔ جب تم اقرار کر رہے ہو سارے کام کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ جب اس باتوں کا اقرار کر لیا، اس کے بعد اب جواب فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، فَذَلِكُمْ اللَّهُ، تو یہی اللہ ربکم تمہارا رب ہے، الحق سچا، یہی تمہارا سچا پالنہار، یہی تمہارا پروردگار ہے۔ اور جب یہی تمہارا پروردگار ہے، پھر اسی کی عبادت کرو، کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اب اگر تم کہیں اور ڈھونڈو گے، کسی اور کے سامنے جھکو گے، کسی اور کو تلاش کرو گے اور پھر اس کے نام کی دعائیاں دو گے، تو یہ سراسر کفر اور شرک ہے۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، تو یہی اللہ تمہارا سچا رب ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، پس حق کے بعد تو گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ فَمَاذَا، تو کیا ہے؟ بعد الحق، حق کے بعد، إِلَّا الضَّلَالُ، سوائے گمراہی کے، یعنی اللہ کے علاوہ اب اگر کسی اور کو پکارتے ہو یہ گمراہی ہی گمراہی ہے، کسی اور کی پوجا کرتے ہو یہ گمراہی ہے۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پھر تمہیں کہاں پھیرا جا رہا ہے؟ تمہیں کہاں پھیرا جا رہا ہے؟ تمہارے مذہبی رہنما، تمہارے قومی لیڈر اب تمہیں کہاں گما رہے ہیں؟ کہاں تمہیں شرک کی دلدل میں وہ پھنسا رہے ہیں؟ جب تم مان رہے ہو یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے، پھر تمہارے سجدوں کا حقدار بھی یہی اللہ ہے، تمہاری نظر و نیاز کا حقدار بھی اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اس لیے اپنی عقل سے کام لو۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تو کہاں تمہیں پھرایا جا رہا ہے، کہاں تمہیں گھمایا جا رہا ہے۔ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، جب یہ بات ثابت ہو گئی، انہوں نے مان لیا کہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے، اب دعوت دی گئی کہ اللہ ہی کو پھر اپنا رب مانو، اسی کی عبادت کرو، اس کے بعد تو اب خالی گمراہی ہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ پھر بھی کہنے لگے ٹھیک ہے سب کچھ، لیکن کچھ نہ کچھ تو یہ ہیں، کچھ نہ کچھ تو یہ ہیں، وہ فلانے نے ایسا کر دیا تھا، اس نے ایسا کر دیا تھا۔ تو اس طرح جس طرح آج بھی اگر کسی کے ساتھ آپ بات کریں گے، کسی شرک کرنے والے کے ساتھ، وہ یہی کہے گا سب آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن پھر وہ وہاں گیا تھا، وہاں سے اس کا کام بن گیا تھا، وہ ادھر گیا تھا، ادھر سے یہ بن گیا تھا، حالانکہ کوئی دلیل ہے، یہ خالی کیا ہے؟ خیالات ہیں، گمان ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ کرتا ہے، جب وہ نہیں تھا تب کون کرتا تھا؟ اب مثال کے طور پر اس وقت مسلمانوں میں سے جو جاہل ہیں، ان جاہلوں میں سے اکثریت جو ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ اس پوری کائنات کے نظام کو چلانے والے نعوذ باللہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں، ان کو مدبر مانتے ہیں، جبکہ مکہ کے مشرک کیا کہہ رہے تھے؟ کون مانتا ہے؟ کون ہے مدبر؟ کون ہے؟ اللہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہے، وہ چلا رہے ہیں۔
ان سے سوال کیا جائے کہ 490 ہجری میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہے اور 541 ہجری میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے. تو 490 ہجری میں جب وہ پیدا ہوئے، ان کے پیدا ہونے سے پہلے اس کائنات کا نظام چل رہا تھا یا نہیں؟ جواب کیا ہے؟ چل رہا تھا. کون چلا رہا تھا؟ اللہ چلا رہا تھا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہی چلا رہے ہیں. کہا اب وہ آئے تو وہی چلا رہے ہیں. اور اس سلسلے میں عجیب قسم کے لوگوں نے قصے، واہیات، قصے، کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں. انہوں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا. اصل کیا ہوتا ہے؟ انبیاء کرام کے معجزات اور اولیاء اللہ کی جو کرامتیں ہیں، ان کرامتوں سے لوگوں کو دھوکہ لگتا ہے. اور کوئی کرامت ظاہر ہو گئی، بس انہوں نے سمجھ لیا یہی سب کچھ کرنے والا ہے، اب سب کچھ یہیں سے ہوگا، یہیں سے سب کچھ ملے گا، اور پھر انہیں اسی کو خدا ماننے لگ جاتے ہیں. وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ جو معجزہ ہے یا کرامت ہے، یہ معجزہ نبی کے اپنے ہاتھ میں نہیں، کرامت ولی کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے. جب اللہ چاہتا ہے تب وہ ظاہر ہوتی ہے، اللہ نہ چاہے تو ظاہر نہیں ہو سکتی. اب اللہ تبارک و تعالی نے چاہا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں اور حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینکڑوں میل دور نہاوند کے علاقے میں جہاد کے لیے گئے ہوئے ہیں اور وہاں جنگ چل رہی ہے. جمعے کی نماز کا وقت ہے، وہاں پر وہ جنگ چل رہی ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے کہتے ہیں یا ساری الجبل، یا ساری الجبل، یا ساری الجبل. آواز لگا رہے ہیں کہ اے ساریہ، پیچھے پہاڑ کو دیکھو، پہاڑ کی طرف دیکھو، پہاڑ کی طرف دیکھو، پیچھے سے دشمن جو ہے وہ حملہ کرنے والا ہے. صحابہ کرام جو سامنے تھے سامعین جمعے کے خطبے میں، وہ پریشان ہو گئے، یہ بیچ میں بے جوڑ بات کیسے آ گئی. لیکن کسی نے ہمت نہیں کی. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا روب تھا، نہیں پوچھا. اس کے بعد جب حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کامیاب ہو کر، فتح یاب ہو کر واپس آئے تو ان سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ لوگ کیسے فتح یاب ہوئے؟ آپ کا تو نام ہم نے یہاں سنا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہماری جنگ چل رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا ہم جنگ ہار جائیں گے، لیکن تب تک ہمارے کانوں میں ایک آواز پڑی. اس آواز میں یہ تھا کہ یا ساریہ الجبل، کہ ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو. ہم نے پلٹ کر دیکھا، اس طرف سے دشمن آ رہا تھا، ہم نے پلٹ کے اس پر حملہ کیا، اللہ نے ہم کو کامیاب کر دیا. یہ کرامت ہے کس کی؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی. یہاں جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، اللہ نے سارے پردے ہٹا دیے اور سامنے میدان جنگ کر دیا. اور جس دن شہید ہوئے ہیں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں. ابو لولو مجوسی حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا اور مجوسی تھا. وہ زہر میں ہتھیار کو بجھا کر لایا، چھپا کے صف میں کھڑا ہے. جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں تو نماز کے دوران اس نے حملہ کر دیا. اب بتائیے، سینکڑوں میل دور حضرت ساریہ اور میدان جنگ کو سامنے کر دیا اور یہ آواز بھی وہاں تک پہنچا دی. اللہ تعالیٰ نے پہنچائی، اللہ نے دکھایا. اور یہاں ابو لولو مجوسی جس نے حملہ کیا بالکل پہلی صف میں ہے. پتہ چلا؟ نہیں چلا. کیوں؟ وہاں کیسے پتہ چل گیا اور یہاں کیوں نہیں چلا؟ وہاں اللہ نے دکھا دیا. اسی کو کرامت کہتے ہیں. کرامت اللہ کا فعل ہے، بندے کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے. لیکن ہم نے سمجھ لیا کہ بس یہی سب کچھ کریں گے، اس کے بعد اللہ کے ساتھ رشتہ توڑ دیتے ہیں اور ادھر جوڑ لیتے ہیں. کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسے پیدا ہو گئے، وہ کہنے لگے آپ خدا ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. کن کو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے آپ ہی کیا ہیں؟ خدا ہے. الوہیت ماننے لگ گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں خدا نہیں ہوں بھائی، میں تو ایک بندہ ہوں، انسان ہوں، میں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خادم ہوں، غلام ہوں. یہ کہا. انہوں نے کہا نہیں آپ خدا ہے. ان کو سزا دی، وہ پھر بھی نہیں کہتے، سزا تو خدا ہی دیتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو جلاتے ہیں. بخاری شریف میں
کہا ان کو جلا دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ مرتد ہیں، یہ کافر ہیں جو مجھے ہی خدا مان رہے ہیں. تو کہا ان کو جلائیں گے. جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تب بھی کہنے لگے خدا آپ ہی ہیں، اس لیے کہ آگ کا عذاب خدا ہی دے سکتا ہے. یعنی ایسا دماغ پھر گیا، تب بھی ان کی سمجھ میں بات نہیں آئی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا، انہوں نے کہا کہ نہیں، جلانا نہیں چاہیے تھا ان کو. مرتد کی سزا قتل تو ہے لیکن جلانا نہیں ہے. لیکن دماغ پھر گیا ان کا، اور پھر بھی انہوں نے مانا نہیں اور اسی طرح دنیا سے چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے دے، اللہ سب کو ہدایت دے دے. سارے نظام کو چلانے والا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. اس لیے ان سے سوالات کیے گئے، من یرزقکم من السماء والارض، کون ہے جو آسمان سے روزی دیتا ہے، کون ہے جو زمین سے روزی دیتا ہے، کون ہے جو تمہارے کانوں کی قوت سماعت کا مالک ہے، کون ہے جو تمہاری آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت تمہیں دینے والا ہے، کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. ومن یدبر الامر، کون ہے جو کائنات کی تدبیر کر رہا ہے، اس نظام کو چلا رہا ہے. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یہی کہیں گے اللہ. فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو آپ کہہ دیجئے پھر تم کیوں نہیں ڈرتے شرک کرتے ہوئے. فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، یہی اللہ جو یہ سارے کام کرنے والا ہے. رَبُّكُمُ الْحَقُّ، تمہارا سچا رب ہے، پروردگار ہے. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، تو پھر کیا ہے حق کے بعد سوائے گمراہی کے. فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تو تمہیں کہاں پھیرا جا رہا ہے، کہاں گمایا جا رہا ہے. كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اسی طرح تیرے رب کی بات ثابت ہو گئی ان لوگوں پر جو فرما برداری سے نکل گئے. أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، چاہے جتنا سمجھا دو یہ ایمان لائیں گے نہیں، کیونکہ عقل ہی پھر گئی ہے. اور جب عقل پھر جاتی ہے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جلا دیتے ہیں، اور تب بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے. اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے. اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. برے اعمال سے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک.